السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ اسکول کے پیارے بچوں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے اور کرونا وائرس سے بالکل ہر طرح کی صورتوں سے نبرد ازما ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر یونیورسل ہائی اسکول کے آن لائن لیکچر سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میرا نام راشد فرید ہے اور میں آپ کی کلاس 10 کا اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5 حدیث نمبر 11 اور حدیث نمبر 12 پر مشتمل ہوگا۔ لیکچر نمبر 5 سے پہلے ہم لیکچر نمبر 4 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 4 میں ہم نے سورہ احزاب کے رکوع نمبر 1 کی ایکسرسائز کمپلیٹ کی تھی اور میں نے آپ کو اس کا ہوم ورک بھی دیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 4 میں سورہ احزاب کے رکوع نمبر 1 کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھے تھے، جو میں نے آپ کو ہوم ورک کے طور پر بھی دیے تھے۔ اس کے بعد 2 شارٹ کویسچنز تھے جو میں نے آپ کو مارک کروائے تھے، آیات کے نمبرز آپ کو بتائے تھے۔ اس کے علاوہ 3 ترجمے تھے ہمارے لیکچر نمبر 4 کے، اور وہ تینوں ترجمے آیات کے نمبر سمیت میں نے آپ کو مارک کروائے تھے۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے رکوع نمبر 1 سورہ احزاب اپنی کاپیز پر ضرور لکھا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج کا لیکچر نمبر 5 پیج نمبر ہے آپ کا 52۔ میں عربی عبارت پڑھوں گا اور آپ بچے سنیں گے اور پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ عماد الدین۔ الصلاۃ کا معنی نماز ہے، عماد الدین دین اسلام ہے، عماد کا معنی ہوتا ہے ستون۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں پلر بولتے ہیں، تو نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کی بنیاد ہے۔ ومن اقامہا، اور جس نے اسے قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ تو نماز قائم کرنا دین قائم کرنے کے مترادف ہے۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس کو گرا دیا، اس کے ستون کو گرا دیا، یعنی جس نے نماز نہ پڑھی، نماز کو قائم نہ کیا، فقد ہدم الدین، تو اس نے دین کو گرا دیا۔ مراد کیا ہے؟ اس نے دین کی جڑوں کو کمزور کیا۔ تو نماز بنیادی دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کلاس 10 کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ پر ہر صورت میں اب نمازیں فرض ہو چکی ہیں۔ نہیں پڑھیں گے تو رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ بچے اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام ضرور کر رہے ہوں گے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے آج کل مساجد میں نماز پڑھنے کی پابندی بھی ہے، لوگ اپنے گھروں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں جس طرح بڑے اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح آپ بچے بھی اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ اب اس کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تشریح ہے جی، اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میرے بچوں، عمارت جو ہوتی ہے نا، بلڈنگ، جس طرح اب آپ کا گھر ہے، تو آپ کے گھر کی بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی، آپ کی بلڈنگ، آپ کا گھر، آپ کے گھر کی عمارت اتنی ہی دیرپا ہوگی اور پائیدار ہوگی اور مضبوط ہوگی، کیونکہ اس کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ تو جس عمارت کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ عمارت پائیدار ہوتی ہے، وہ دیر پا ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے گرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو دین اسلام کی عمارت نماز ہے۔ جب آپ نماز قائم کریں گے تو آپ اپنے دین کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہے ہوں گے۔ اس لیے یہاں پر بھی ایک دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا، گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو اٹھا دیا۔ پیارے بچوں، حشر میں سب سے پہلے اول ما یحاسب علیہ العبد الصلاۃ،
سب سے پہلا سوال جو رب کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ سے کیا جائے گا وہ نماز کا سوال ہے۔ تو پہلا ہی سوال اگر ہمارا تیار نہ ہوا اور پہلے ہی سوال کی تیاری نہ ہوئی تو پھر باقی سوالوں کے جواب ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اس پہلے سوال کا جواب اور اس پہلے سوال کی تیاری دنیا میں ہی کر لینی چاہیے، تاکہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں شرمسار نہ ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اذان دینے والا اس سے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ دن میں 5 مرتبہ مساجد سے یہ اعلان ہوتا ہے، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن مقام افسوس ہم اپنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ جو بلاوا ہے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور یہ ہمارے ملک کی حالات جو اس وقت ناخوشگوار ہے اور کرونا وائرس نے جو ہمارے اوپر حملہ کیا ہوا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی بات پر بندگی نہیں کرتے۔ جب ہم من حیث القوم بحیثیت قوم اپنے رب کو یاد کریں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں صدرریز ہوں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر اپنا کرم کرے گی اور ہمیں کرونا وائرس جیسی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گی۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ جو شخص نمازی ہوگا نا، جو نماز پڑھے گا پیارے بچوں، تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے گا، وہ رب کے قریب رہے گا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا اور اللہ اپنی نظر رحمت اس کی طرف مبذول رکھے گا جو شخص نمازی ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو پیارے بچوں، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز گناہوں کی نفی کرتی ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز دل و دماغ کو سکون پہنچاتی ہے، نماز اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، نماز خشوع و خضوع کا نام ہے، نماز اللہ رب العزت کے حضور 5 وقت سر بسجود ہونے کا نام ہے، نماز ذریعہ نجات ہے، نماز اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے، نماز قبر میں روشنی کا سبب ہے، نماز اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز اللہ رب العزت کے جو مہربان فرشتے ہیں نمازی کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، حدیث نمبر 11 جو ہم نے پڑھی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز پڑھنے سے دین مضبوط ہوتا ہے، اور نماز نہ پڑھنے سے انسان کا دین کمزور ہوتا ہے، اور جب دین انسان کا کمزور ہو تو پھر انسان کے باقی اعمال کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ میں اپنے پیارے بچوں سے امید کروں گا کہ میرے پیارے بچے ضرور 5 وقت کی نمازوں کا باوضو اہتمام کریں گے۔ آگے پڑھتے ہیں جی، حدیث نمبر 12۔ حدیث نمبر 12 ہے، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا، اذا جب، قلتا تو نے کہا، لصاحبک اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، انصت خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب اور امام خطبہ دے رہا تھا، فقد لغوت تو تم نے فضول بات کی ہے۔ میرے بچوں، جب عربی کے 2 خطبے خاص طور پر پڑھے جاتے ہیں اور بالعموم مسجد کے آداب کا
لحاظ رکھتے ہوئے جب امام تقریر کر رہا ہوتا ہے دونوں صورتوں میں آپ کا خاموش ہونا بہت ضروری ہے، اور بالخصوص جب امام عربی کے تو خطبے دے رہا ہو اس وقت آپ کا اپنے ساتھ بیٹھنے والے شخص کو یہ کہنا کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے بیٹھو، شرارت نہ کرو یا باتیں نہ کرو، آپ کا یہ کہنا بھی فضول ہے، لغو ہے، کیونکہ آپ کے کہنے سے دوسرے متوجہ ہوں گے، جب دوسرے متوجہ ہوں گے تو ایک شخص کی وجہ سے کئی زیادہ لوگ ڈسٹرب ہوں گے اور وہ امام کا خطبہ سننے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہی اس حدیث پاک کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ آگے ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہے۔ ویسے بھی جب آپ کلاس رومز میں بیٹھتے ہیں، ٹیچرز آپ کو لیکچر دیتے ہیں، اگر آپ باتیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کریں گے تو پھر آپ وہ لیکچر صحیح طرح سن نہیں پائیں گے۔ لہٰذا آپ نے ادب کے خلاف عمل کیا اور آپ نے اپنے استاد کا بھی ادب نہیں کیا اور کلاس روم کا ادب بھی نہیں کیا۔ وہ لیکچر جو آپ کو ڈیلیور کیا جا رہا تھا وہ بھی آپ نے توجہ سے نہیں سنا۔ اسی طرح مساجد کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ جب مسجد میں امام خطبہ دے رہا ہو اور آپ باتیں کر رہے ہو یا کسی کو منع کر رہے ہو تو جس طرح کلاس روم کے آداب ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے گھر کے بھی آداب ہیں کہ جب امام خطبہ دے آپ خاموشی اور توجہ کے ساتھ ان کلمات خطبہ کو سنیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا؟ چنانچہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعے کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں، جائز نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور اس کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ تو جس طرح ہم کلاسز میں آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے استاد کا ادب کیا کریں اور ادب و احترام کے ساتھ اور سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے لیکچرز کو سنیں، اسی طرح جب آپ مساجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، جمعے کے خطبے کے لیے جاتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی اللہ کے گھر کے آداب کو ملوز خاطر رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ سمیٹ سکیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر نمبر جو 5 تھا وہ حدیث نمبر 11 اور حدیث نمبر 12 پر مشتمل تھا۔ میں نے مختصراً آپ کو دونوں حدیثیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں پہلی حدیث جو حدیث نمبر 11 ہے آپ اس کے حوالے سے ضرور نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ آپ نماز پنجگانہ ضرور گھروں میں پڑھیں گے یا جن کے قریب مساجد ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک کیا ہے کہ جب آپ جمعے کے خطبے کے لیے جائیں تو خاموشی سے جمعے کا خطبہ سنیں۔ آپ کے ساتھ والا جو بھی کر رہا ہو آپ اس کی طرف توجہ مت دیں تاکہ آپ کے اس کو منع کرنے سے باقی لوگوں کی توجہ بھی اس کی طرف جائے گی تو بہت سارے لوگ جمعے کا خطبہ سننے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا پیارے بچوں، جمعے کے آداب میں سے یہی ہے کہ امام جب خطبہ دے رہا ہو آپ کا کام ہے خاموشی کے ساتھ اس خطبے کی سماعت کی جائے تاکہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر نمبر جو 6 ہوگا، لیکچر نمبر 6 میں ہم سورہ احزاب کا رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔